تشریف پڑھیں اللہم صل علی سیدنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم۔ سورۃ یوسف کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 50، 51 اور 52۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب عزیز مصر نے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی اور ساتھ مشورہ بھی دیا تھا، مشفقانہ طور پر اچھے اخلاق کے پیش نظر حکیمانہ انداز میں مشورہ بھی دیا تھا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس طرح معاملات کر لو تاکہ تمہارا آئندہ جو وقت آنے والا ہے مشکلات کا، تم ان مشکلات سے بچ جاؤ۔ جب وہ پیغام لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کے سامنے اس خواب کی تعبیر بھی بتائی اور وہ مشورہ بھی سامنے رکھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا، جب بادشاہ کے سامنے کھلا تو اس کی آنکھیں کھول گئیں۔ اس نے کہا واقعی یہ بندہ تو بڑا قیمتی ہے، ہم نے بے گناہ اس کو جیل میں ڈال رکھا ہے اور بڑا انتہائی قیمتی علم رکھنے والا آدمی ہے اور مہارت اور اس کو اپنے فن پر گویا عبور ہے، ایسے آدمی کو جیل میں نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنا ایلچی بھیجا جو پیغام لے جانے والا تھا، اپنا اسی ساقی کو بھیجا یا کسی شخص کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ حضرت یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ وقال الملک ائتونی بہ، تو بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ خواب کی تعبیر اور یہ ساری باتیں واضح ہو گئی تو بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اور یوسف کو پھر میرے پاس لے آؤ۔ اب جو پیغام لے جانے والا تھا بادشاہ کا، وہ لے جا کر پیغام لے آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، وہ ایلچی آ گیا، وہ پیغام پہنچانے والا بادشاہ کا پیغام لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آ کر کہا کہ بادشاہ آپ سے متاثر ہو گیا ہے، آپ کے خواب کی تعبیر اور یہ ساری باتیں، اس لیے بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، اٹھیے اور چلیے، بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور ساری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اٹھ کر چل نہیں دیے بلکہ کہا قال ارجع الی ربک، اس ایلچی کو کہا صبر کر، ابھی تو نہیں جلتا، ابھی تو فوراً جیل سے باہر نہیں آتا، جا پہلے اپنے مالک کو، اپنے آقا کو، اپنے بادشاہ کے پاس جا اور اس کو کہ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پہلے معاملہ تو صاف کر دو، ان عورتوں کو تو بلاؤ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، انگلیاں کاٹی تھی، کیا معاملہ تھا، پہلے میری ذات کی صفائی تو دے دو، جو مجھ پر الزام لگایا گیا تھا اور مجھے بے گناہ جو جیل میں ڈالا گیا ہے، پہلے اس معاملے کی تو صفائی وہ ہو جائے، پہلے وہ معاملہ تو بالکل کلیئر ہو جائے، ایسے تو نہیں ہے کہ میں اٹھ کر چل دوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تحسین فرمائی ہے اور تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یوسف علیہ السلام کی طرح جیل میں اتنا عرصہ رہتا اور پیغام بلانے والا وہ پیغام لے کر آ جاتا میرے پاس تو فرمایا میں انتظار نہ کرتا بلکہ فوراً چلا جاتا۔ یہ تو یوسف کا صبر اور تحمل تھا اور یہ یوسف کے اعلیٰ اخلاق اور مکارم اخلاق تھے کہ یوسف نے کہا صبر کرو، پہلے میری صفائی تو ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جیسے وہ پیغام لے کر آیا تھا نا کہ خواب کی تعبیر بتا دو، تو حضور فرماتے میں شرط لگاتا کہ پہلے بادشاہ کو کہو مجھے چھوڑو گے تو پھر خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن فرمایا یہ تو یوسف کا ظرف تھا،
یہ یوسف کا صبر و تحمل تھا، اور یہ یوسف کے اخلاق تھے کہ جس نے کہا نہیں، پہلے خواب کی تعبیر بھی مفت میں بتا دی، کوئی شرط بھی نہیں لگائی، اور جب پیغام بھیجا ہے تو اس پر بھی جلدی نہیں کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بس چلو چلو جلدی جلدی بوری بستر گول کرو تو بعد میری جان چھوٹ بجے، کہا نہیں نہیں، صبر کرو، ابھی پہلے مجھے کلیئر ہونے دو۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جزوی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ حضور کے اخلاق تو اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن جزوی طور پر حضرت یوسف کے اخلاق کی طرف بھی حضور اشارہ فرما رہے ہیں کہ یوسف کے اخلاق کا بھی مظاہرہ دیکھ لو، یوسف کا صبر اور تحمل بھی دیکھ لو، کہ یہ نہیں کہا کہ بس جلدی جلدی چلے، نہیں کہا پہلے بات تو کلیئر ہو جائے۔ ان عورتوں کو تو بلاؤ جنہوں نے ہاتھ اور انگلیاں کاٹی تھی، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان عورتوں کے مکر و فریب کو بڑا خوب جانتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیں حضرت یوسف کے اخلاق کا اعلیٰ درجہ، کہ یہ نہیں کہا کہ جا کر عزیز مصر کی بیوی سے جا کر پوچھ لو، اس سے کہو کوئی وہ بات تمہیں واضح کر دے، نہیں کہا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں سے جا کر پوچھ لو۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں زلیخا کی عزت نفس کا بھی یوسف نے خیال رکھا ہے۔ یہ نبی کے اخلاق ہے کہ براہ راست یہ نہیں کہا کہ جو اصل کام کرنے والی عورت ہے، جو ورغلانے والی، راغب کرنے والی عورت ہے، یا اس گناہ کے پیچھے جو اصل دعوت دینے والی زلیخا ہے، اس سے تصدیق کرو۔ کہا نہیں نہیں، ان عورتوں سے تصدیق کرو جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ تعیین نہیں فرمائی ہے، زلیخا کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا ہے کہ عورت کی بھی عزت نفس، اس کا بھی خیال رکھا جائے، اور یہ حق بھی تھا کہ ان کے گھر میں جو پرورش پائی تھی۔ فطرتاً انسان چاہتا ہے جس کے گھر کا کھائے اسی کے گیت گاتا ہے نا، ہاں، جو نہیں گاتا تو پھر تو نمک حرامی والی بات ہو جائے گی نا۔ پھر جس کے گھر کا کھائے پھر بھی انسان اسی پر بھونکتا ہے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تو کہا کہ جس کے گھر سے میں نے پرورش پائی، اس کے گھر میں میری تربیت ہوئی ہے، میں براہ راست اس پر انگلی اٹھاؤں، اگرچہ گناہ گار ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا کہ جا کر زلیخا سے پوچھ لو میرے بارے میں کیسا ہوں، بات کیا ہے۔ پر میں نہیں، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اور ان کے بارے میں تمہیں بات واضح ہو جائے گی۔ جب بات کلیئر ہو جائے پھر آنا، پھر سوچیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ میں قید میں رہ رہا ہوں 7 سال یا 9 سال رہا ہوں تو تم کہو آؤ اور میں چلا جاؤں، ایسی بات نہیں ہے۔ خیر، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف، بادشاہ نے پھر عورتوں کے پاس پیغام بھیجا۔ پتہ تو تھا کہ یہ عورتیں تھیں، واقعہ تو واضح ہو گئی تھی بات، اور اس وقت بھی پتہ چل گیا تھا کہ ایک ساقی کی بیوی ہے، ایک وزیر صاحب کی بیوی ہے، فلاں فلاں یہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے۔ کہا بلاؤ ان عورتوں کو۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلایا اور مخاطب کر کے ما خطبکن، بتاؤ کیا معاملہ ہے، تم بتاؤ، کچھ بات تو واضح کرو۔ اذ راوتن یوسف عن نفسی، تم کچھ تو بتاؤ، وہ قصہ اور ماجرا کیا ہے کہ جب یوسف کو تم نے ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ الزام تو لگاتی تھی کہ یوسف نعوذ باللہ گناہ گار ہے، زلیخا نے بھی کہا اس نے گناہ کی دعوت دیا، اس کو سزا ہو۔ عورتیں تم بتاؤ تم نے کیسا پایا ہے، تم نے رغبت کی تھی، کیا تمہیں بھی یوسف نے تمہاری طرف بھی کوئی نظر اٹھا کے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، تمہیں بھی تمہاری طرف کوئی رغبت تھی یوسف کی یا نہیں تھی؟ تو انہوں نے کہا قل حاش للہ، وہی بات جو پہلے کہی تھی اس وقت جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تھے نا، تو اس وقت بھی کہا تھا قل حاش للہ، اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یہاں بھی کہا قل حاش للہ، ساری عورتوں نے کہا حاش للہ، اللہ کی قسم یوسف تو بالکل سچے ہیں، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف سے ذرا برابر بھی برائی نہیں پائی ہے، یوسف نے تو ہماری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ گناہ تو بڑی چیز ہے، گناہ کی طرف رغبت تو بڑی چیز ہے، یا یوسف کی طرف سے دعوت ہو، یہ تو بڑا مرحلہ ہے، یہ تو آگے کی چیز ہے۔ یوسف نے تو ہماری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف سے ذرا برابر بھی کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ اب جب عزیز مصر کی بیوی بھی تو ساتھ تھی، اس نے سن لیا کہ اب تو عورتوں نے بھی بات بالکل کلیئر کر دی ہے کہ یوسف سچے ہیں اور غلطی ہم سے ہوئی ہے اور زلیخا سے ہوئی ہے۔ اس نے کہا اب تو بات چھپتی نہیں ہے، اب تو بات چھپتی نہیں، اب تو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا حق بالکل واضح ہو گیا ہے، اور ہر چیز بالکل کلیئر ہو گئی۔ تو خود بھی اس نے اقرار کر دیا۔ قالت امرأۃ العزیز، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ بھی
کہہ اٹھی، وہ بھی بول اٹھی کا الان حصحص الحق، اب تو حق بالکل واضح ہو گیا ہے، اب تو حقیقت حال بالکل بادشاہ کے سامنے، عزیز مصر کے سامنے کلیئر ہو گئی ہے کہ یوسف سچے ہیں۔ پھر اپنی زبان سے بھی اقرار کروایا ہے۔ اصل میں تو حضرت یوسف کا صبر اور تحمل تھا، جو قید میں پڑے تھے، اور جب اللہ کی خاطر آپ ظلم کو برداشت کرتے ہیں، صبر اور تحمل سے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی مدد خود فرماتا ہے، اور پھر حق کو واضح کرنے کے لیے ظالم سے اللہ خود بلواتا ہے، پھر ظالم اپنی زبان سے خود اقرار کرتا ہے۔ تو چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی پھسلایا تھا، میں نے ہی ورغلانے کی کوشش کی تھی، اور میں نے ہی یوسف کو رغبت دلائی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ تو بڑا سچا آدمی ہے، وہ سچا ہے، اس نے گناہ کی نہ رغبت کی ہے، نہ اس کا ارادہ تھا، نہ اس نے دعوت دی ہے، اس کی طرف سے گناہ کی دعوت نہیں دی تھی۔ انا راودتہ عن نفسی، میں نے اس کو ورغلایا ہے، اس کو پھسلانے کی کوشش، گناہ کی دعوت میں نے دی ہے۔ یوسف تو بڑا سچا آدمی ہے کہ یوسف کو تم نے خامخواہ قید میں بھی رکھا اور یہ ساری چیزیں۔ اب تو بات بالکل کلیئر ہو گئی جب یہ پیغام یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا کہ ایسے ایسے بات ہوئی ہے، اور آپ کی گواہی میں عورتیں بھی بول اٹھی ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی نے خود بھی اقرار کر لیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ معاملہ میں نے کیوں کیا ہے، یہ میں نے ایسا کیوں کیا کہ پہلے عورتوں سے یہ بات واضح کیوں کروائی ہے، اپنی ذات کو کلیئر کیوں کیا ہے؟ فرمایا اس لیے تاکہ عزیز مصر بھی جان لے اور بادشاہ بھی جان لے کہ میں نے ان کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ ان کے پس پشت عزیز مصر کہے گا کہ دیکھو میں نے اس کو گھر میں جگہ دی تھی اور اس نے میری بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، تو یہ بات جب واضح ہو جائے گی تو گویا بات کلیئر ہو جائے گی کہ یوسف نے خیانت، پیٹھ پیچھے یوسف نے میری عزت کا خیال رکھا ہے، یوسف نے میری ذات کے لیے ایسا اپنا جو میں نے گھر میں رکھا ہے، اس نے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے میری عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ انی لم اخنہ بالغیب، یہ معاملہ میں نے اس لیے کروایا ہے، یہ بات میں نے واضح اس لیے کروائی ہے، فرمایا تاکہ پتہ چل جائے کہ میں نے بادشاہ اور عزیز مصر کے ساتھ کوئی خیانت، وزیر خزانہ کے ساتھ بھی خیانت نہیں ہے اور بادشاہ کے ساتھ بھی خیانت، اگر ایک کے ساتھ ہو تو دوسرے کے ساتھ بھی تو خیانت ہے نا، وزیر خزانہ صاحب کے ساتھ خیانت تو بادشاہ کے ساتھ بھی خیانت کہ اسی کا وزیر ہے۔ تو کہا میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، یہ بات عزیز مصر پر بھی واضح ہو جائے اور بادشاہ پر بھی واضح ہو جائے، اور کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ خیانت کرنے والوں کو بالکل ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو جو خیانت کرے، اپنے ملک کے ساتھ خیانت کرے یا اپنے ہی بندوں کے ساتھ خیانت کرے یا کسی کے ساتھ بھی خیانت کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ پھر ایسے بندوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میں اس گناہ سے بچنے کے لیے، میں نے اس خیانت کے کام کے ارتکاب کرنے سے بچنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا ہے، تاکہ عزیز مصر کے سامنے بھی بات واضح ہو جائے، بادشاہ کے سامنے بھی بات واضح ہو جائے، اس لیے میں نے اپنی گواہی دلوائی ہے۔ بقیہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا معاملہ اس لیے بھی کیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ کے بھی تو یہ بات کروا سکتے تھے، باہر آ جاتے پھر کہتے کہ تحقیق کرو، لیکن حضرت یوسف کو یہ تو پتا تھا کہ اب بادشاہ مجھے اپنے قریب کرے گا، جب میں نے تو اسے ایسا اچھا مشورہ بھی دیا ہے، خواب کی تعبیر اور حکیمانہ فیصلہ بھی اس کو بتایا ہے، مشورہ بھی بتایا ہے، تو بادشاہ مجھے قریب کرے گا، جب میرے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ آ جائے گا تو اب اگر تحقیق کی جائے گی تو وہ غیر جانب دارانہ نہیں، پھر تو کسی وہ کہیں گے دیکھو یہ تو یوسف کے بارے میں فیصلہ اس لیے آیا ہے کہ یوسف حکومت کا بندہ تھا، یوسف ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے خلاف فیصلہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے یوسف نے کہا نہیں نہیں، ابھی میں عزیز مصر نہیں بنا ہوں، وزیر خزانہ نہیں بنا ہوں، میرے پاس کوئی بھی عہدہ نہیں، میں قید کے اندر رہ کر تحقیق کروانا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے، کل کو کوئی میرے اوپر انگلی نہ اٹھائے، اس لیے کہ اگر میں تو کوئی بادشاہ کے قریب ہو جاؤں گا پھر تحقیق کرواؤں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو بادشاہ کے قریب تھا اس لیے فیصلہ اس کے حق ہوتا ہے نا جی کہ نہیں؟ جب حکومت میں آدمی ہو یا اس کے پاس کوئی نہ کوئی سفارش ہو تو پھر فیصلہ
پھر لوگ قانون کو نہیں دیکھتے ہیں، پھر لوگ قانون کو، نہیں دے پھر سفارش کو، پھر پیسہ مل رہا ہو، کدھر سے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل رہا ہو، ہاں پیسے آ رہے ہوں، آمدن ہو، پھر وہ ان کو حق بات نظر۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قید میں رہتے ہوئے اس بات کی تحقیق ہو جائے اور معاملہ بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے۔ پھر اس معاملے پر حضرت یوسف نے مزید بھی گفتگو فرمائی ہے، انشاءاللہ اگلی آیات میں آ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو معاملے سے مجھے اللہ نے بچایا ہے، یہ میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے، میرے پروردگار کا احسان ہے مجھے۔ گناہ سے بچنا میرا کمال نہیں تھا، میری کوشش تھی، رب کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہوئی ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام مزید عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں۔ یار زندہ محفل باقی اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گی۔ پارہ نمبر 12 اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ مجھ سمیت ہر ایک کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے اور مزید اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا